بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی صاحب گرمی کی وجہ سے رات کو یہ سوچ کر مسجد سے پنکھا گھر لے گئے کہ صبح واپس لا کر رکھ دوں گا تاکہ بوڑھی ماں کو گرمی نہ لگے، لیکن صبح محلے میں شور مچ گیا کہ مولوی چور ہے اور پھر اسے ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیا۔ کچھ دن بعد مولوی صاحب نے ایک طوائف سے شادی کر لی۔ جب وہ امید سے ہوئی تو محلے والے تانے دینے لگے کہ اگر بیٹی ہوئی تو طوائف بنے گی اور بیٹا ہوا تو چور بنے گا۔ اتنا سننا تھا کہ مولوی صاحب زاروں کی طرح رونے لگے اور روتے ہوئے گھر چلے گئے، اور جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے، شبیر بیٹا تو لوگوں سے کہتا کیوں نہیں ہے کہ تجھے وقت پر ہدیہ دے دیا کریں؟ دیکھو تو مہینے کی 15 تاریخ ہو چکی ہے، آدھا مہینہ تو گزر چکا ہے، ابھی تک لوگوں نے پیسے کیوں نہیں دیے؟ مولوی صاحب نے اپنی ماں کی بات سنی تو جو آخری لقمہ اپنے منہ کی جانب لے کر جا رہے تھے وہیں پر ہاتھ روک دیا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر کہنے لگے کہ پتہ نہیں اماں، لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرتا ہے، میں اپنا پورا دن مسجد میں گزارتا ہوں، اذان دیتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، کبھی کبھار اگر مولوی صاحب وہاں پر تشریف نہ لائیں تو میں ہی امامت بھی کروا دیتا ہوں، پھر وہاں پر آنے والے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا، ان کی دینی تربیت کرنا، سب کچھ میرا ہی کام ہے۔ بعض دفعہ تو چھوٹے بچوں کی مجلس بھی برپا کر دیتا ہوں، انہیں ہر طرح سے ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش میں لگا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے ہدیہ دیتے ہوئے نہ جانے یہ لوگ کیوں کنجوسی کر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ حالات کس قدر خراب چل رہے ہیں، اس کے باوجود میرا تو دل ہی نہیں چاہتا کہ میں ایک ایک شخص سے کہوں کہ مجھے اپنے بچوں کو پڑھانے کا ہدیہ دو۔ کیا ان لوگوں کو خود احساس نہیں ہے کہ میرا گزارا صرف ان کے دیے ہوئے ہدیے کے پیسوں سے ہی ہوتا ہے؟ بس اب تو اللہ ہی ان لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالے تو وہ مجھے آ کر کچھ رقم دے دیں۔ مولوی صاحب بات کرنے کے بعد وہ آخری نوالا بھی اپنے منہ میں ڈال چکے تھے۔ ایک ہی روٹی تھی جو آج مولوی صاحب کی ماں نے پکائی تھی، آدھی روٹی ماں نے کھائی اور پھر وہی آدھی روٹی اپنی ماں کو کھلانے کے بعد مولوی صاحب خود کھا رہے تھے۔ مولوی صاحب کا نام محمد شبیر تھا، کوئی پکی سی عمر کے شخص نہ تھے، بلکہ مولوی صاحب کی عمر 28 سال تھی۔ گھر بڑا ہی مذہبی تھا، ماں باپ بھی بڑے ہی نیک اور دیندار تھے۔ مولوی صاحب کے ابا بھی اپنی زندگی مسجد کے لیے اور دینی تعلیم کے لیے خرچ کر چکے تھے، یوں اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے اپنی ہی گدی سنبھالنے کو دی تھی۔ زیادہ پیسہ کمانے کی لالچ نہ تھی، بس اتنا ہی کماتے تھے کہ 2 وقت کا کھانا انہیں پورا ہو جائے۔ پورے گاؤں میں صرف مولوی صاحب ہی تھے جو کہ غریب تھے، باقی سبھی متوسط طبقے سے ہی تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی زندگیاں خوشحال تھیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کے باوجود مولوی صاحب کو اپنے بچوں کو پڑھانے کا ہدیہ دیتے ہوئے نہ جانے کیوں وہ کنجوسی کر جایا کرتے تھے۔ کتنے مہینے تک تو ہدیہ دیا ہی نہ کرتے، اور شرم سے مولوی صاحب بھی ان سے ہدیہ مانگتے ہوئے کترا جاتے تھے۔ اب تو آٹا بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ مولوی صاحب کی ماں نے کھانستے ہوئے مولوی صاحب سے کہا کہ بیٹا، اتنا ہی آٹا بچا تھا جو ایک روٹی بن گئی ہے، آدھی تم نے کھا لی اور آدھی میں نے، اب رات کو کیا ہوگا؟ اپنے ماتھے سے پسینے کی بوندیں صاف کرتے ہوئے مولوی صاحب کی ماں نے یہ بات کہی تھی۔ مولوی صاحب نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی تو پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگے کہ اماں فکر مت کرو، جس خدا نے ہمیں اس پہر کھانا کھلایا ہے وہ اگلے پہر کا بھی بندوبست کر دے گا، دیکھنا وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ ماں بھی دعا گو ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد نماز کا وقت ہو گیا تو مولوی صاحب ایک مرتبہ پھر مسجد میں چلے گئے۔ اس کے بعد تو شام تک وہ وہیں پر رہے تھے۔ بچوں کو چھوڑنے کے لیے کچھ باپ بھی وہاں پر آئے تھے۔ مولوی صاحب سے ملنے لگے تو کتراتے ہوئے مولوی صاحب نے ان سے ذکر کر ہی دیا کہ اگر ہو سکے تو ہدیہ دے دیتے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ لوگ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہاں بس مولوی صاحب ہدیہ ہی تو ہے، دے دیں گے چند روز تک، آپ فکر مت کریں، ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں، بھلا ہم کہیں بھاگے جا رہے ہیں، آپ بس ہمارے بچوں کو پڑھانے پر توجہ دیں، پیسوں کی بالکل فکر مت کریں۔ مولوی صاحب اتنا سن کر خاموش ہو چکے تھے۔ گرمی اپنی جوبن پر تھی، سورج صحیح تپا کرتا، یہاں تک کہ رات کو بھی سکون نہ ہوتا۔ مولوی صاحب کا گھر مسجد سے 2-3 گھر چھوڑ کر ہی آتا تھا۔ ابھی تک مولوی صاحب نے شادی نہیں کی تھی، بس ایک بوڑھی ماں تھی جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ مولوی صاحب کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب کی ماں نے بہت گھروں میں جا کر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا، یہاں تک کہ رشتے والی سے بھی اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا کہا، لیکن جو بھی مولوی صاحب کو دیکھتا ایک ہی بات کہتا کہ یہ سانولی سی رنگت کے مولوی صاحب ہیں، اوپر سے اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہمیں تو آج کل کا ماڈرن لڑکا اپنا داماد چاہیے، یہ مولوی ٹائپ لڑکے بھلا آج کل کون لڑکی پسند کرتی ہے؟ اتنا کہنے کے بعد اکثر لوگ یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ ارے پورے گاؤں میں صرف یہ لوگ ہیں جن کے ہاں خود کا پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے۔
मौलवी साहब की बूढ़ी माँ घर घर जाकर बाल्टियां उठाए पानी मांग रही होती। ना ही पंखा है, ना ही गैस है, ना ही किसी तरह की सहूलत थी। कच्चे से मकान थे, एक आंधी आए तो सर पर आ गिरे। भला हम ऐसे घरों में अपनी बेटी को ब्याह कर क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद करें। इस तरह की बातें सुन सुनकर मौलवी साहब की माँ शर्मिंदा सी हो चुकी थी। बिल आखिर मौलवी साहब ने भी अपनी माँ से कह दिया कि अब मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। आजकल लोग इज्जत मोहब्बत को छोड़कर पैसा और घर बार देखते हैं। उन्होंने अपनी बेटियों की शादियां अगर ये सब कुछ देखकर करनी है तो इनको करने दें। मेरे नसीब में जो होगी वो मुझे ऐसे ही मिल जाएगी। वक्त गुजरने लगा, यहाँ तक कि मौलवी साहब की उम्र 32 साल हो चुकी थी। मौलवी साहब की माँ की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी। जैसे तैसे रूखी सूखी खाते हुए इनका गुजारा तो हो रहा था, लेकिन माँ की बिगड़ती हुई तबीयत देखकर वो काफी परेशान से रहने लगे थे। मस्जिद में जाते तो वहाँ पर लगे हुए पंखों से जब इन्हें हवा लगती तो जैसे सारी दुनिया का सुकून इन्हें वहीं पर मैसर हो जाता। वो खुद पंखे के सामने बैठकर बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन जैसे ही अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल आता तो दिल पर तो जैसे छुरियां चलने लगती थीं। यही सोचते रहते कि मैं तो खुद पंखों के आगे बैठकर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पुरसकून हूँ, मेरा पसीना सूख जाता है। लेकिन मेरी माँ जो बगैर पंखे के इस गर्मी में घर में बैठी है, बेचारी बीमार है, घबराती रहती है, बार बार पानी पीती है, अपने चेहरे को धोती है, लेकिन इसके बावजूद ये गर्मी कम होने का नाम ही नहीं लेती। मौलवी साहब ये सोचकर पंखे से हटकर यूं ही बैठ जाया करते ताकि रोजे मैशर इनकी माँ इनसे गिला ना कर सके। उस शाम जब वो घर गए तो इनकी माँ पसीने से शराबूर एक जानिब को बैठी हुई थी। ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक लो हो चुका था। दिमाग था कि बस गोया शरियाने फटने को थीं। माँ की हालत देखकर मौलवी साहब से रहा नहीं गया। फौरन अपनी माँ को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहने लगे कि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इस गर्मी में आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करें कि इन्हें ठंडी जगह दें, नरम बिस्तर दें। हवादार जगह पर रहेंगी तो इनकी तबीयत भी ठीक रहेगी। मौलवी साहब ने जब ये सुना तो परेशान से हो चुके थे। इनके पास इतने पैसे भी ना थे कि वो अपने घर एक पंखा ही खरीद कर लगा सकते। कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने बिजली का कनेक्शन लगवाया था, वो भी सिर्फ इसलिए कि अंधेरे में बूढ़ी माँ कितनी मर्तबा ठोकर खाकर गिर चुकी थी। हल्की सी जर्द रोशनी घर में ऑन रहती तो माँ को रात में उठने के लिए भी आसानी होती, क्योंकि बार बार रफ़े हाजत के लिए जाते हुए माँ को अंधेरे में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। उस रोज मौलवी साहब अपनी माँ को घर लेकर आए तो सोच में पड़ गए कि आखिर पंखे का इंतजाम कहाँ से करें। कबाड़ खाने में जाकर भी पंखे की कीमत पूछी तो वो इस कदर ज्यादा थी कि मौलवी साहब अदा नहीं कर सकते थे। अपनी माँ के लिए पंखे का इंतजाम तो करना था। मस्जिद में आए तो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने लगे। कुरान पाक पढ़ाते हुए बेसाख्ता इनकी नजर सामने खड़े पंखे पर गई। ये वो पंखा था जो बआसानी उठाकर किसी भी जगह मुंतकिल किया जा सकता था। इस पंखे को देखकर मौलवी साहब कुछ सोचने लगे। रात को तो वैसे भी मस्जिद में कोई नहीं होता था। मस्जिद को ताला लगाकर मौलवी साहब खुद ही जाया करते थे। यूं अगर रात को वो मस्जिद से पंखा उठाकर घर ले आते और फिर सुबह सुबह वापस मस्जिद में रख देते तो इनकी माँ के लिए कितना अच्छा हो जाता। ये सोचकर तो मौलवी साहब की आंखों में आंसू से आ चुके थे। वो सोचकर खुश होने लगे कि चलो इस बहाने से रात को मेरी अम्मा सुकून की नींद तो सो पाएंगी। वो दिल ही दिल में अपने रब से इजाजत तलब करने लगे कि मेरे रब, तेरे घर से इस पंखे को लेकर जाऊंगा। वादा करता हूँ कि रोज सुबह यहाँ पर वापस लाकर रख दिया करूंगा ताकि इन पंखों का इस्तेमाल बाकी के लोग भी कर सकें। ये सोचकर तो मौलवी साहब खुश हो चुके थे। उस रोज जब बच्चों को पढ़ा चुके और इशा की नमाज भी अदा हो गई, इक्का दुक्का लोग ही मस्जिद में रह गए तो मौलवी साहब ने एक जानिब को पड़ा हुआ पंखा उठाया और उठाकर घर मस्जिद से बाहर ले जाने लगे। वहाँ पर खड़े इक्का दुक्का लोगों ने ये मंजर देखा था, लेकिन सरसरी सा लिया था। मौलवी साहब वो पंखा उठाकर अपने घर आ चुके थे। जब माँ ने पंखे को देखा तो खुश हो गईं। कहने लगी कि बेटा ये पंखा कहाँ से ले आए हो। जब मौलवी साहब ने बताया कि मस्जिद से लाया हूँ, सुबह वहाँ पर वापस रख दूंगा, तो माँ भी खुश हो गई। मौलवी साहब ने अपनी माँ के पास पंखा लगा दिया था। पंखे की हवा से मौलवी साहब की माँ कितनी ही दिनों के बाद सुकून की नींद सो रही थी। ये देखकर मौलवी साहब अपने रब का शुक्र अदा करने लगे। लेकिन गांव में बड़ी अजीबो गरीब सी चैमंगोइयां होने लगी थीं। लोग सुबह सुबह मौलवी साहब के घर आ धमके। अभी फजर की नमाज होने में काफी वक्त था, लेकिन दरवाजे पर धड़ाधड़ दस्तक पर मौलवी साहब और इनकी माँ उठ खड़े हुए थे। बाहर लोगों का शोर सुनकर सोचने लगे कि न जाने गाँव में क्या हो गया है जो लोग इस कदर शोर मचा रहे हैं। मौलवी साहब ने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर लोगों का तांता सा बंधा हुआ था। हर कोई गुस्से से मौलवी साहब को देख रहा था।
اگلے ہی پل 2 لڑکے ان کے گھر میں داخل ہوئے اور پنکھے کو اٹھا کر واپس مسجد میں لے جانے لگے۔ تبھی وہاں پر یہ نعرے بلند ہو گئے کہ یہ مولوی چور ہے، مسجد سے چوری کرتا ہے۔ مولوی صاحب اپنی صفائی میں کچھ کہتے اس سے پہلے ہی سامنے کھڑے لوگوں نے مولوی صاحب کا گریبان پکڑ لیا اور گھسیٹ کر گھر کے باہر لے آئے۔ کہنے لگے کہ یہ مولوی کے لبادے میں چھپا ہوا بھیڑیا ہے، ارے اس کو ذرا شرم نہیں آئی، اس سے اچھا تو وہ چور ڈاکو ہیں جو باہر گھروں پر ڈاکے مارتے ہیں۔ یہ کیسا شخص ہے جس نے خدا کے گھر پر ہی ڈاکہ مار لیا ہے اور ایک پنکھا چوری کر کے اپنے گھر لے آیا ہے، مارو اسے، عبرت کا نشان بنا دو۔ اس طرح کے الفاظ مسلسل وہاں پر گونج رہے تھے۔ مولوی صاحب تو اپنی اتنی تذلیل سن کر اپنا سر جھکا چکے تھے۔ آج تک ہر کوئی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ اپنی بات ان کے سامنے رکھ رہے تھے، بار بار صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں صرف اور صرف ایک رات کے لیے لے کر آیا تھا، میری ماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ لیکن اگلے ہی روز مولوی صاحب کو یہ کہہ کر مسجد سے نکال دیا گیا کہ اب آپ اس مسجد میں بطور مولوی نہیں آ سکتے۔ اگر آج کے بعد مسجد سے کوئی بھی چیز چوری ہوئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ مولوی صاحب کو بڑا ہی ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیا گیا تھا۔ بوڑھی ماں تو اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیسے لوگ تھے، بغیر بات سنے ہی فیصلہ سناتے تھے۔ ارے نیتوں کا حال تو رب بہتر جاننے والا ہے۔ بہرحال لوگوں نے تو ہدیہ دیا ہی نہ تھا اور نہ ہی کوئی رقم مولوی صاحب کے ہاتھ پر رکھی تھی۔ حالات مزید تنگ ہونے لگے تو مولوی صاحب نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ وہ جس عمارت کی تعمیر کے لیے مزدوری کر رہے تھے وہاں پر اسی کالونی میں کچھ گھر بھی آباد تھے۔ وہ ایک نئی کالونی تھی جہاں پر کچھ گھر بھی آباد ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب جب وہاں پر مزدوری کرنے کے بعد واپس لوٹتے تو سامنے گھر میں ایک عورت انہیں اکثر گھر سے آتے جاتے دکھائی دیا کرتی، جو مولوی صاحب کو گھور گھور کر دیکھا کرتی۔ مولوی صاحب کی ایسی عادت ہی نہ تھی کہ وہ عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتے، اس لیے سر جھکائے وہاں سے گزر جایا کرتے۔ ایک مرتبہ جب وہ کام پر جا رہے تھے تو عورت نے مولوی صاحب کو روک لیا۔ یوں ایک غیر عورت کا انہیں روکنا دیکھ کر وہ کچھ بخلا سے گئے، پھر پوچھنے لگے کہ محترمہ کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ وہ عورت اس وقت سیاہ چادر میں ملبوس تھی، اس نے اپنا چہرہ ایک کونے سے ڈھک رکھا تھا۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر کہنے لگی کہ دراصل میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر تو مولوی صاحب کے ہوش اڑ چکے تھے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے خود نظریں اٹھا کر اس عورت کو دیکھا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں میں ایک شریف انسان ہوں، اگر آپ اس طرح کا کوئی مذاق کر رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کے سامنے کھڑی ہیں۔ یہ سن کر تو وہ عورت سر جھکا چکی تھی، کہنے لگی کہ آپ نہایت شریف اور اچھے انسان ہیں، نہ جانے کیوں مگر پہلی مرتبہ ہی آپ کو دیکھ کر میں آپ پر دل ہار بیٹھی ہوں۔ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں، کیا آپ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ مخلص رہوں گی۔ مولوی صاحب نے جب اس عورت کی بار بار یہ باتیں سنی تو خاموشی سے گھر آ گئے تھے۔ مولوی صاحب کی ماں نے بیٹے کو پریشان دیکھا تو اسے پوچھنے لگی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ مولوی صاحب نے جو کچھ سنا اور دیکھا سب کچھ اپنی ماں کے گوشے گزار کر دیا۔ بوڑھی ماں کو اور کیا چاہیے تھا، کہنے لگی کہ میں خود جا کر اس خاتون سے ملوں گی، اگر واقعی میں وہ ایک اچھی لڑکی ہوئی تو میں اسی سے تمہارا نکاح پڑھوا دوں گی۔ مولوی صاحب کو سوچ میں پڑ چکے تھے، کہنے لگے کہ ہمارا یہ کچا ٹوٹا پھوٹا سا مکان اور وہ ایک نئی کالونی میں بننے والے نئے گھر میں رہنے والی، بھلا وہ یہاں پر کیسے گزارا کر پائے گی؟ لیکن اس کے باوجود مولوی صاحب کی ماں ان کے ہاں رشتہ لے کر گئی تھیں۔ واپس آئیں تو رشتہ پکا کر کے ہی آئی تھیں۔ کہنے لگی کہ وہ لڑکی بڑی شریف اور پاک باز لگی ہے، خوبصورت بھی بہت ہے۔ دراصل وہ ایک یتیم لڑکی ہے، پاس میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتی ہے، آتے جاتے تم پر نظر پڑ گئی تو تمہیں پسند کر لیا۔ جن رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہیں وہ اس کے لیے رشتہ ہی دیکھ رہے تھے، میں نے ان کو اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، پھر بھی وہ یہاں پر رہنے کو تیار ہے، کیا پتہ بیچاری کی کیا مجبوریاں ہیں، ہو سکتا ہے اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے ہوں، تبھی وہ خود ہی منہ بول کر تمہارے ساتھ شادی کے لیے پیشکش کر چکی ہے۔ مولوی صاحب نے اپنی ماں کی باتیں سنی تو شادی کے لیے رضامند ہو گئے۔ چند ہی ہفتوں بعد مولوی صاحب کی اور اس خاتون کی شادی ہو گئی جس کا نام مریم تھا۔ مولوی صاحب نے شادی کی رات ہی مریم کو اپنے سامنے دلہن کے روپ میں دیکھا تھا، جسے دیکھنے کے بعد ان کے دل میں خود بخود ہی اپنی بیوی کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی۔ ان کی بیوی اکثر پردے میں ہی رہتی تھی، اپنی ساس کی خدمت کرتی، شوہر کی خدمت کرتی۔ مولوی صاحب تو اپنی نیک اور اتنی اچھی بیوی کو پا کر گویا ہر دکھ اور ہر درد بھول چکے تھے، لیکن اس بات سے انجان تھے کہ کتنا بڑا راز ابھی ان پر آشکار ہونا باقی ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ مریم انہی کی طرح نیک ہے، 5 وقت کی نمازی ہے اور قرآن پاک پڑھتی رہتی ہے، لیکن جب گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ مولوی صاحب کی شادی ہو چکی ہے تو وہ دلہن کی منہ دکھائی کرنے کے لیے گھر میں آنے لگے۔
جو عورت مولوی صاحب کی بیوی کو دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ یہاں پر وہ خواتین بھی آئی ہوئی تھیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ مولوی صاحب کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی بیٹیاں تو ام مریم کے سامنے کچھ بھی نہیں تھیں۔ ام مریم ان سبھی سے کئی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک روز بوڑھی ساس کی طبیعت خراب ہو گئی تو ام مریم پریشان ہو گئی۔ اس وقت تو مولوی صاحب بھی گھر موجود نہیں تھے، اس لیے ام مریم خود ہی گھر سے باہر نکلی اور آس پڑوس کی عورتوں کو بلانے لگی تاکہ کسی طرح ان کی مدد سے اپنی ساس کو اٹھا کر رکشے میں ہاسپٹل لے جا سکے۔ لیکن جیسے ہی وہ پڑوس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی تو گھر کا دروازہ اس گھر کے مرد نے کھولا تھا۔ اس مرد کو دیکھ کر ام مریم کا بھی گویا سانس وہیں پر تھم چکا تھا۔ کچھ اس نے اپنا منہ چھپا لیا اور اس گھر کی عورت کی مدد سے اپنی ساس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ لیکن جب رات کو ام مریم اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ واپس گھر لوٹی تو پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ مولوی صاحب کی بیوی طوائف ہے۔ ارے مولوی صاحب تو پہلے چور تھے اور اب ایک طوائف سے ہی شادی کر بیٹھے۔ یہ الفاظ سن کر تو مولوی صاحب کی ماں کا جو بچا کچا سانس تھا وہ بھی نکل گیا، وہ دم توڑ گئیں۔ کوئی بھی ان کے گھر ہمدردی کے تحت بھی نہیں آیا تھا۔ ہر ایک کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ تو بس ایسے ہی ہیں، جان بوجھ کر اچھائی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، مولوی صاحب نے یہ الفاظ سنے تو پہلی مرتبہ لوگوں سے اپنی بیوی کے حق میں بول اٹھے تھے کہ خبردار جو میری بیوی کے بارے میں کسی نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ لیکن جب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں، باقاعدہ گاؤں کے 2 لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہاری بیوی کے ساتھ مراسم بھی بڑھائے ہیں، تو مولوی صاحب ٹوٹ چکے تھے۔ اپنی بیوی سے آ کر پوچھا تو ام مریم روتے ہوئے بتانے لگی کہ میں 13 سال کی تھی جب مجھے یتیم خانے سے کوٹھے پر بیچ دیا گیا تھا۔ وہاں پر مجھ سے جنسی زیادتی کرنے کے لیے کئی درندے آئے، لیکن میں ان سب پر راضی نہ تھی۔ پھر جیسے ہی موقع ملا تو میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ یہ لوگ نیک تھے جنہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور اس کے بعد میں انہی کے گھر میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں تو ماضی کب کا بھول چکی ہوں، کہاں خبر تھی کہ میرا ماضی کبھی میرے سامنے یوں بھی آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ مولوی صاحب نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگے تھے، انتہائی پریشان ہو گئے۔ ان کے سامنے ام مریم ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ خدارا مجھے طلاق مت دینا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں تو کتنے سال پہلے اپنا ماضی بھلا چکی ہوں۔ لیکن بہرحال مولوی صاحب بڑے جگر کے مالک تھے، انہوں نے ام مریم کو معاف کر دیا۔ لیکن لوگوں کی زبانوں کو آخر کون بند کر سکتا ہے، لوگ تانے دینے لگے۔ کچھ ماہ بعد ام مریم حاملہ ہوئی تو مولوی صاحب اس کا بہت خیال رکھنے لگے۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا، جب ام مریم کا پیٹ کچھ دکھنے لگا تو گاؤں کی عورتوں کی نظر میں بھی آنے لگی۔ ہر کوئی ہنس کر مذاق اڑا کر یہی کہنے لگا کہ ارے دیکھ لینا، مولوی صاحب کی بیٹی ہوئی تو اپنی ماں کی طرح طوائفی بنے گی، اور اگر بیٹا ہوا تو باپ کی طرح ڈاکو چور بنے گا، ڈکیتیاں کیا کرے گا۔ لوگ اس طرح کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ ایک روز جب اپنی ہونے والی اولاد کے بارے میں مولوی صاحب نے یہ بات سنی تو لوگوں کے بیچ ہی اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا کر دھاڑے مار کر رونے لگے۔ پھر شکر ادا کر کے کہنے لگے کہ شکر ہے میرے مالک، تو نے تقدیر کے فیصلے اور اختیارات اپنے پاس ہی رکھے ہیں۔ اگر تیرے ان بندوں کے پاس اختیارات ہوتے تو شاید یہ کب کا ایک دوسرے کو مٹانے کے چکر میں اس صفحے ہستی سے فنا ہو چکے ہوتے۔ اس کے باوجود لوگ مولوی صاحب کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مولوی صاحب روتے ہوئے گھر آئے تو ان کی بیوی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ یہ گاؤں چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب مزید یہاں پر رہنا ان کے لیے محال ہو چکا تھا۔ مزدوری ہی کرنی تھی، وہ کہیں اور جا کر بھی کر سکتے تھے۔ اسی رات اپنا سارا سامان اٹھا کر وہ وہاں سے نکل پڑے۔ یہی کہنا تھا کہ اس گھر کو بھی بیچ کر کہیں اور چھوٹا سا گھر دیکھ لیں گے۔ جیسے ہی آدھی رات کو مولوی صاحب وہاں سے نکلے تو کچھ ہی دیر بعد بڑا ہی بھیانک زلزلہ آیا تھا۔ اس قدر شدید زلزلہ آیا کہ وہ پورا گاؤں ہی مٹ کر رہ گیا، ایک بھی گھر وہاں پر سلامت نہیں بچا تھا۔ زلزلے کے جھٹکے مولوی صاحب اور ان کی بیوی نے بھی محسوس کیے تھے۔ وہ اس وقت سفر میں تھے جب زلزلہ محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جب خبروں میں اور آس پاس کے لوگوں سے انہوں نے سنا کہ فلاں گاؤں تو بالکل ہی مٹ چکا ہے، زمین کی پلیٹیں اس قدر تھر تھرائی ہیں کہ گاؤں ویران اور بنجر زمین میں منتقل ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب حیران رہ گئے، اپنی بیوی کے ساتھ اس جگہ پر واپس آئے۔ اپنے گاؤں کو دیکھا تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ پورا گاؤں وہاں سے بالکل مٹ ہی چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً سجدہ ریز ہو گئے، کہنے لگے کہ بے شک میرا رب مجھ سے راضی ہے، اگر میں آج کی رات اس گاؤں میں گزار لیتا تو شاید میں بھی زمین کی نہ جانے کس تہہ میں اب تک دفن ہو چکا ہوتا۔ بے قصور اور بے گناہ پر تہمت اور ماضی کو بار بار اٹھا کر سامنے رکھ دینے کا انجام یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں بھگت چکے تھے۔ اس کے بعد مولوی صاحب دوسرے گاؤں میں آ کر رہنے لگے، مزدوری کرنے لگے۔ ان کی بیوی بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی سے نوازا تھا، لیکن بیٹی کی ایسی تعلیم و تربیت کی گئی کہ وہ کم عمری میں ہی اپنے علاقے کی حافظ قرآن ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔
ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔